حسین کا دل چاہا کہ نانا جان سے ملاقات رخ اکڑا رہا ہے مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت ملاحظہ فرما رہی تھی تب تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوڑا شریف جو ہے آپ کے جو ہے پیر میں تھوڑا سا دب جاتا ہے، تھوڑا سا جو ہے لپٹ جاتا ہے، اور میرے آقا امام حسین سینے سے پھسل جاتے ہیں۔ جب گرنے لگتے ہیں، گرتے ہیں، مصطفیٰ تقریر فرماتے ہیں، خطبہ کو چھوڑ کر کے اور میرے آقا تشریف لے کر کے آئے، اپنے حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، چوما محبت سے، اور پھر اس کے بعد منبر شریف پر بیٹھ گئے۔ اب پہلے اور خطبہ فرما رہے تھے، خطبہ کی جو ہے موضوع بدل گیا، اب خطبہ کا جو ہے محور بدل گیا۔ اب جو ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ، یہ گود میں میرے کون ہے اسے پہچانو۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو سب جانتے ہیں صحابہ کی آپ کا لخت جگر ہے، آپ کا نواسہ ہے، آپ کا نور نظر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یا رسول اللہ، اے صحابہ اس حسین کو پہچان لو۔ مصطفیٰ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ دیکھ لو اس حسین کو۔ آج تمہیں تعجب ہو رہا ہوگا کہ منبر پر مصطفیٰ تشریف فرما ہے اور اپنے جو ہے گود میں اپنے نواسے کو بٹھائے ہوئے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جب یزید چیلنج کرے گا، میرے دین کو مٹانا چاہے گا، تو آج حسین گر رہے تھے، اس کا نانا جان اٹھا دیا ہے، اور جو مصطفیٰ نے حسین کو اٹھایا ہے، ساری دنیا کے یزیدی مل کر حسین کو کربلا میں نہیں گیا۔ مصطفیٰ نے بلند کر دیا ہے، مصطفیٰ نے حسین کو اٹھا دیا ہے، مصطفیٰ نے بلند کر دیا ہے۔ سارے دنیا کے یزیدی مل کر کے اس حسین کو کربلا میں گرا نہیں سکتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اس حسین کو پہچانو، اور میرے حسین کا مقام یہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز کی حالت میں ہیں، اتنا دونوں پیر کے بیچ میں اتنی جگہ ہوتی ہے کہ ایک بچہ ادھر سے ادھر گزر نہیں سکتا ہے۔ اپنے حسین کا مقام دیکھیے، نبی عبادت میں ہے اور حضرت امام حسین مصطفیٰ کے دونوں پیر کے بیچ میں داخل ہوتے ہیں نماز کی حالت میں، اور جب مصطفیٰ دیکھتے ہیں کہ حسین نہیں نکل پاتے ہیں، اپنے دونوں پیر کو کشادہ فرما دیتے ہیں، آگے نکلتے ہیں حسین، پیچھے نکلتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میرے آقا تہجد جو ہے تشہد میں بیٹھتے تھے، اتحیات پڑھتے تھے تو حسین آپ کی گود میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ حسین کا مقام ہے مسلمانوں۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ مصطفیٰ جانے رہے گا، امام حسین کو داہنے بات جو ہے زانوں پر بٹھائے ہوئے ہیں، امام جو ہے حسین سے پیار محبت فرما رہے ہیں، اور اپنے لخت جگر اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو پائیں پہلوں پر بٹھائے ہوئے ہیں، کبھی حسین کو چوم رہے ہیں، کبھی اپنے بیٹے کو نبی چوم رہے ہیں، اور کبھی حسین کو بوسہ دیتے ہیں، لاڈو پیار کرتے ہیں۔ رب کعبہ نے ارشاد فرمایا اے جبریل امین، اے طاہر صدرا، اے روح الامین، میرا پیغام لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ، اور مصطفیٰ جانے رحمت سے کہہ دو میرا سلام پیش کرنے کے بعد یہ کہہ دے گا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا ایک بیٹا ہے، ایک آپ کا نواسہ ہے، چاہے حسین کو آپ رکھ لیجئے، چاہے اپنے بیٹے کو رکھ لیجئے، ایک کو رب کی بارگاہ میں واپس کر دیجئے، ایک کو رب کی بارگاہ میں واپس کر دیجئے، ایک ہی کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ طاہر صدرا جبریل امین آتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کا حکم ہے کہ دونوں سے آپ بڑی محبت فرماتے ہیں، دونوں سے آپ پیار فرماتے ہیں، یا تو اپنے بیٹے کو آپ رکھ لیجئے تو حسین کو رکھ کے بارگاہ میں دے دیجئے، اگر حسین کو رکھنا ہے تو اپنے بیٹے کو قربان کر دیجئے، اپنے بیٹے کو دے دیجئے۔ اللہ رب العزت ایک کو رکھنا چاہتا ہے، ایک کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ مصطفیٰ جانے رحمت جو ہے آپ کی آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی ہے، آپ کی آنکھیں برسنے لگتی ہے، آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں اگر حسین کو میں دیتا ہوں تو میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف ہوگی، علی مشکل کشا کو تکلیف ہوگی، بھائی حسن کو تکلیف ہوگی، اور جو ہے مجھے خود تکلیف ہوگی، اور اگر اپنے بیٹے کو میں دیتا ہوں تو صرف مجھے تکلیف ہوگی، تھوڑا بہت اور جو ہے فاطمہ اور علی کو تکلیف ہوگی۔ آخر مصطفیٰ جانے رحمت نے اپنے نبوت والے ہاتھ کو امام حسین کے ساتھ رکھ دیا، نبوت کے ہاتھ کو
حسین کے سر پر رکھ دیا. جبریل سمجھ گئے اور کیا یا رسول اللہ میں سمجھ گیا ہوں آپ حسین کو بچانا چاہتے ہیں, اپنے بیٹے کو واپس دینا چاہتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں جبریل امین, مسلمانوں